بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایڈوکیٹ شہزیب اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ویو۔ ناظرین، آج کی اس ولاگ میں ہم ڈسکس کریں گے یہ جو ابھی لاہور ہائی کورٹ نے ابھی کل ہی انہوں نے ایک حکم جاری کیا ہے جسٹس علی باقر نجوی صاحب نے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کو جو حراست میں رکھا گیا ہے ان کی حراست بالکل درست ہے، اور جو سنگل رکنی بینچ ہے جس نے حفاظتی ضمانت دی تھی تمام کیسز میں اس کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہے، بلکہ معطل کیا ہے کہ یہ کالعدم اور معطل کرنے میں ذرا فرق ہوتا ہے۔ پہلے سٹیج پر آپ معطل کرتے ہیں، بعد میں دلائل سن کر آپ اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک حیران کو ڈیولپمنٹ ہے کہ جب ایک عدالت یا ایک بینچ ریلیف دے چکا ہے تو دوسرا بینچ وہ ریلیف کیسے واپس لے سکتا ہے؟ ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس میں ایکیوزڈ کو ہم قانون کا ایک فیوریٹ چائلڈ کہتے ہیں، لیکن اس کو کیونکہ اس کو ریلیف دینے کی بہت زیادہ راستے موجود ہیں کرمنل جسٹس سسٹم میں، لیکن یہاں پر الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ یہاں پر ایک بینچ اس کو ریلیف دیتا ہے اور دوسرا جو ایک خاص مخصوص بینچ ہے جو کہ پتہ نہیں ابو امیر بھٹی صاحب نے بنایا یا ظاہری بات ہے چیف جسٹس وہی ہیں، انہوں نے بینچ بنایا ہے، تو وہ بینچ جو ہے وہ انہوں نے جو پرویز الہی صاحب کی ڈیٹینشن ہے اس کو ایک طرح سے قانونی جواز دے دی ہے کہ آپ، اور اس کو نوٹس کیا ہے 1 اگست تک، یعنی آج کوئی تاریخ اگر دیکھیں تو ابھی 20 جولائی بھی نہیں ہوئی تاریخ، اور نوٹس کیا ہوا ہے 1 اگست کا نوٹس۔ تو یہ ہمارا ویسے ایک اگر شخص جیل میں ہو تو اتنا نوٹس تو کرمنل جسٹس سسٹم میں نہیں کرتے کہ کل کو اگر وہ اس کی بیل ہو جائے یا وہ بے گناہ ثابت ہو جائے تو اتنا عرصہ جب وہ جیل میں گزارے گا تو وہ کیا اتنے عرصے کا اس کو ریمیڈی ہے جو اس کو دی جا سکے گی، اس کا تو ٹائم ویسٹ ہو گیا اور کل کو وہ بری بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے جو ابھی کیسز چل رہے ہیں تو اس میں پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اگر ایک پریس کانفرنس کر دیں تو ان کو بریت بھی مل جائے گی، ان کو جتنے ان کے جو گناہ ہے یا جتنے ان کی جو کرپشن لوٹ مار جو انہوں نے پنجاب میں جو پچھلے ادوار میں کی دی ہے، اس دور میں جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے تو وہ سب کچھ معاف ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے یہاں احتساب کا سسٹم تو ہے نہیں۔ احتساب جو ہوتا ہے وہ صرف ایک سیاسی انتقام کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اگر کوئی واقعی احتساب ہو رہا ہو تو اس کو سیاسی انتقام کا نام دے دیا جاتا ہے۔ جس طرح ابھی پچھلا اتوار تھا عمران خان صاحب کا، جب انہوں نے شہباز شریف صاحب کا کیس نیب کو بھیجا تھا منی لانڈرنگ والا، وہ کیس وائٹ کالر کرائم کا ایک فٹ کیس تھا، لیکن اس کو بھی ایک سیاسی انتقام کا نام دے کر آج جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن چکے ہیں اور جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن وہ وزیر اعظم کا حلف اٹھا رہے تھے، تو یہ اس ملک میں چل رہا ہے۔ تو یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی۔ ہمارے ملک میں آئین کو قانون کو ایک جسٹ کاغذ کا ٹکڑا سمجھا جاتا ہے، اور جب دل چاہے جس کا دل چاہے جو طاقتور ہے وہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے۔ تو یہ ہماری سوچنا چاہیے ہمارے ججز کو کہ وہ آخر کچھ پریزیڈنٹ تو کیا پریزیڈنٹ آپ سیٹ کر رہے ہیں، کچھ تو آپ خیال کریں، کچھ تو آپ اصولوں کا خیال رکھیں۔ تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک بینچ ریلیف دے رہے ہیں اور دوسرے بینچ نے اس کو معطل کر دیا ہے، اور معطل بھی اس صورتحال میں کیا ہے کہ ابھی تک وہ ریلیف اس کو ملا ہی نہیں ہے۔ یعنی پرویز الہی صاحب کو حکم تھا کہ آپ ان کو جیل سے رہا کریں، لیکن وہ جیل سے رہا نہیں کیا۔ وہ کمشنر صاحب جو ہیں وہ ان کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ آپ ان کی ڈیٹینشن جو ہے اس کو آپ جواز بخشیں، آپ ان کو 3 MPO کے تحت اریسٹ کریں، اور وہ جیل میں پڑے ہوئے تھے پرویز الہی صاحب، اور پیچھے سے جو ہمارا جو سنگل رکنی بینچ کا فیصلہ تھا اس کو بھی علی باقر نجوی صاحب نے معطل کر دی ہے۔ تو یہ اس وقت ملک میں صورتحال چل رہی ہے، تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر رحم کرے۔ لیکن جو دوسری اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا۔ یہ ویسے پرویز خٹک صاحب جو ہیں ہمارے جو KPK کے وزیر اعلیٰ تھے، اور یہ عمران خان صاحب کی پارٹی کا بہت ہی اہم حصہ تھے، انہوں نے اب اپنی علیحدہ ایک پارٹی قائم کر دی۔ اب یہ پتہ نہیں کہ ان کی پارٹی تھی یا وہ برتھ ڈے پارٹی تھی، پتہ نہیں کس نے ان کو بنا کے دی تھی، کسی نے انوائٹ کر دیا تھا یا کسی نے ان کو فون پہ کہہ دیا ہوگا کہ خٹک صاحب آپ اس فلاں جگہ پر آ جائیں، کیونکہ جب پرویز خٹک صاحب جب جس جگہ پر پریس کانفرنس کرنے کے لیے پہنچے تھے تو جو اراکین ان کے ساتھ موجود تھے ان کو خود کو نہیں پتا تھا کہ ہمیں یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ ان میں سے بیشتر اراکین جو تھے ان میں سے ایک رہنما کا بیان وائرل ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں عدالت میں گیا تھا، مجھے عدالت سے میرا فون لے کر مجھے کہا گیا کہ ہم نے آپ کو کہیں ملوانے کے لیے لے کے جانا ہے، اور جب پتہ چلا تو سامنے خٹک صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ اب ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں جہاں ہمارے ملک میں پارٹی اس طرح سے قائم ہوتی ہیں، اور ایک شخص کو جیل سے لا کر اس کو خٹک صاحب کا اس کی زیارت کروائی جاتی ہے کہ اگر آپ کو رہائی چاہیے تو آپ خٹک صاحب کی پارٹی میں شامل ہو جائیں۔ جو خٹک صاحب ہیں ان کا اپنا کوئی وہ تو ماشاءاللہ سے وہ جس طرح کی وہ قداور سیاسی شخصیت ہے، تو دوسرے نمبر پر نہ ان کا کوئی منشور نظر آتا ہے، نہ ہمیں ان کی کوئی سیاسی اسٹرگل نظر آتی ہے۔ عمران خان صاحب کے بغیر وہ زیرو ہے، کیونکہ جو لیڈر ہوتا ہے لیڈر کے بغیر یا تو آپ اپنی اسٹرگل کرو، یا تو خٹک صاحب بھی 27 سال کی اسٹرگل کریں پھر جا کر وہ میدان میں آئے۔ ایسے تو نہیں کہ آپ بنی بنائی جو دے گئے اس کو آپ ہضم حرب کرنے کی کوشش کریں، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ عوام اب سوشل میڈیا کا دور ہے، عوام سب جانتی ہے
तो खटक साहब जो है वो जब वापसी अपने घर पहुंचे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो पीछे से आधे से ज़्यादा पार्टी उनकी फारिग हो चुकी थी। और पहले मीडिया पर शोर बरपा किया गया कि 57 अरकान असम्बली जो है वो परवेज़ खटक साहब के साथ है। और जब बाद में पता चला कि वो वहाँ पर टोटल कोई 44 बंदे पहुँचे थे, और मुझे लगता है वो 44 में से भी कोई 40 या कोई 35 इस तरह के लोग थे जो खटक साहब के साथ बैठे हुए थे। और जब खटक साहब वहाँ से रवाना हुए और उन 35 की भी तादाद आधी रह गई, 17 के करीब कोई बच गए। और अभी भी जो तरदीद है वो तरदीद आने का सिलसिला जारी है कि हमने खटक साहब की पार्टी ज्वाइन नहीं की। तो यानी मुल्क में एक अफरा तफरी की, एक अनसर्टिनिटी की सूरत हाल डेवलप हुई है। और इसमें इस सूरत हाल में IMF और पाकिस्तान का जो कर्जे का प्रोग्राम है, अब ये पता नहीं कि वो किस तरह से तकमील होगा, किस तरह से बैन अवी इदारे हमारे ऊपर एतमाद करेंगे। तो ये पाकिस्तान की सूरत हाल है इस वक्त। हमने हिस्ट्री से अनफॉर्चुनेटली हमने हिस्ट्री से आज तक कुछ भी नहीं सीखा। हमारी जो हिस्ट्री है वो इस तरह के वाक़या से भरी पड़ी है। भुट्टो का दौर देख लें आप, या उसके बाद जो ज़िया-उल हक या जो नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ, नवाज शरीफ साहब के साथ अगर आपने एहतसाब करना था तो एहतसाब नवाज शरीफ साहब को चोरी चुकारी की हुई है तो आप उनका एहतसाब करते। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप उनको कन्विक्ट करके कन्विक्टेड बंदे को आप मुल्क से बाहर भेज दें, और जब वो वहाँ से बैठ कर कोई तकरीर करे तो उसको पीछे से हमारा अदालती निज़ाम जो है वो इश्तिहारी करार दे दे। तो ये हमारी तारीख जो है वो इस तरह के वाक़या से भरी पड़ी है। या तो आप एहतसाब करें तो एहतसाब सबका करें। अब इमरान खान साहब का एहतसाब हो रहा है तो वो भी एक नाम नहाद एहतसाब हो रहा है उनका। वैसे हमें एक चीज़ पर इमरान खान साहब पर फ़ख्र करना चाहिए कि वो वाहिद वज़ीर आज़म है जिनके ऊपर करप्शन का कोई चार्ज नहीं है। और ये हमारे मुल्क की खुशकिस्मती थी, बल्कि मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ चलो एक ऐसा वज़ीर आज़म आया था जिसके ऊपर करप्शन का कोई चार्ज नहीं है। ये जो खरी बेचने का उनका केस चल रहा है, ये तो केस कुछ भी नहीं है। ये एक केस एंटी करप्शन उठाता है, एक केस FI उठाता है, एक नैब उठा रहा है, और वही केस इलेक्शन कमीशन लेके बैठा हुआ है। वो जज दिलावर साहब उसकी रोज़ाना की समाअत करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता। तो ये अभी तक केस जारी है। इमरान खान साहब को पता नहीं उस केस में क्या निकलता है, लेकिन उस केस को अगर स्टडी किया जाए तो उस केस में ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। वो केस तो शुरू से नाकाबिले समाअत नज़र आता है। लेकिन हमारी जुडिशरी है, जुडिशरी की मर्ज़ी की वो क्या फ़ैसला करती है, अब वो किसके कहने पर फ़ैसला करती है ये भी देखना होगा। तो नाज़रीन, मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।